بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں تو دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شاعر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے سورہ انفال میں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزا ہیں نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ قرآن کریم کے لفظ صمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس پہ نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ لہٰذا یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس صورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور، یا بھلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور۔ اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے:
توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت نے ان میں سے توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت فضائل آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کاروائیاں رات کے اندھیرے میں ہوا کرتی ہیں۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہو یا عورت، دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ پچھلی صورت کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے۔ ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ ایک مستند حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنة والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیز سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی چالیں کمزور ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم میں خود اس کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا ہے جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔